بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 13واں درس عشرہ مبشرہ یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی، ان کے بارے میں ہے۔ اور ان 10 صحابہ میں سے سر فہرست سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی دعوت شروع کی اور آپ اس مشن کا حصہ بن گئے۔ چنانچہ ان کی محنت سے ابتدائی اسلام میں انہی عشرہ مبشرہ میں سے 5 اشخاص نے اسلام کو قبول کیا، اور یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے، جن میں حضرت عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ 5 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ یہ وہ ابتدائی ستون تھے جن پر دعوت دین کی عمارت بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو مضبوط بنانے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو آگے پہنچانے والے یہی شخصیات تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مشن کا یہ حصہ بن گئے اور دعوت دینا آگے شروع کر دی۔ اس سے امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ امت کے تمام افراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنائیں، اور جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے وہ حق کی اس آواز کو اپنے قول، فعل اور عمل سے دوسرے تک پہنچائے، یعنی دعوت کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک حضرت عثمان ہے۔ آپ کا نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئی، ان سے آپ کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا، تو آپ نے ابو عبداللہ کنیت اختیار کر لی اور لقب آپ کا غنی تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنے قوم کی انتہائی ممتاز شخصیت تھی، اور یہ مشہور تھا کہ اس زمانہ اسلام میں بھی عورتیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تھی، لوریاں دیتی تھی کہ اپنے بچوں سے کہتی تھی، سو جا میرے لال، میں تجھ سے اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان بن عفان سے کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مشرف اسلام ہوئے۔ خود فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں، تم قبول کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف اور تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، خدا کی قسم، آپ کا کلام سنتے ہی ایسے بے خود اور بے اختیار ہو کر فوراً اسلام لے آیا، اور یہ کلمات زبان پر جاری ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور آپ کا ایک مشہور لقب ذو النورین بھی ہے، 2 نوروں والا۔ یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو اس وقت ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نور نظر لخت جگر بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح کے ساتھ ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئی تو آپ ذو النورین کہلائے۔ یہ مقام پوری تاریخ انسانی میں کوئی شخص ایسا خوش نصیب نہیں ہے جس کے عقد میں کسی نبی کے یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان کے، اور آگے جا کے پھر آپ خلیفہ سوم بنے، اور آپ کی خلافت 12 سال تک رہی۔ اور آپ کی یہ شان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں فرمائی، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقٌ یعنی فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ ہر نبی کا کوئی رفیق اور دوست ہوتا ہے، میرا رفیق یعنی جنت میں میرا دوست حضرت عثمان ہوں گے۔ یہ حضرت عثمان کی شان ہے۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ میں سے ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مشرف اسلام ہوئے، اور یہ طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض کے نام سے معروف تھے۔ الخیر کے معنی ہے کہ ان میں بلائی ہی بلائی تھی، اور الفیاض کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے حد سخی تھے۔ انہوں نے خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن مجھے الخیر، اور غزوہ تبوک کے موقع پر الفیاض، اور حنین والے دن الجود کا لقب مرحمت فرمایا۔ الجود کے معنی ہے
انتہائی سخی، یعنی تینوں القابات کے معنی آتے ہیں سخاوت کے، کہ ان میں سخاوت کا مادہ پایا جاتا تھا، انتہائی سخی تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا کہ ایک روز بصرہ کے بازار میں ایک راہب نے آواز دی، اور وہ یہ پکار رہا تھا، دریافت کر رہا تھا کہ ان لوگوں میں کوئی حرم کا رہنے والا تو نہیں، پوچھو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں حرم مکے کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے کہا کہ کیا احمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا؟ میں نے کہا کون احمد؟ راہب نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے، حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے، ایک پتریلی اور نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے، یعنی مدینہ المنورہ مراد تھا۔ وہ آخر الانبیاء، اور وہ آخری نبی ہے۔ دیکھو تم پیچھے نہ رہنا۔ راہب کی اس گفتگو سے میرے دل پر کہتے ہیں خاص اثر ہوا۔ کہتے ہیں جب میں فوراً مکہ واپس آیا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے، تو لوگوں نے کہا ہاں محمد امین، چونکہ مکے والے آپ کو امین و صادق کہتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، تو کہنے لگے کہ محمد امین نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور ابو بکر مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، اور میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہوا تو میں نے آپ کا کلام سنا، اور میں مشرف با اسلام ہو گیا، اسلام میں نے قبول کیا۔ حضرت طلحہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے غزوہ احد میں خوب بہادری کے بہت مظاہرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر مارا گیا تو حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو وار کو روکا، جس سے آپ کی انگلی شل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ سے اور پیٹھ پر روکا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو انہوں نے اپنے پیٹھ پر سوار کر کے پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اس موقع پر ارشاد ہوا کہ طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس دن ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم آئے، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے احد کا دن سچ پوچھو تو وہ طلحہ کا دن تھا۔ اسی طرح ان عشرہ مبشرہ میں سے ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ میں انتہائی تاریک جگہ پر ہوں، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اچانک ایک مہتاب طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہم پہلے ہی اس کے نور تک پہنچ چکے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کب آئے؟ انہوں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو میں آپ سے اجیاد کی گھاٹیوں میں جا ملا۔ میں نے ملاقات کی اور میں نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہوں اور اپنے رسول اللہ ہونے کی شہادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں نے اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں اس موقع پر اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والی شخصیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اسی طرح آپ کو یہ بھی سعادت حاصل ہوئی کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر آپ کے سامنے بکھیر دیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ نثار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقدس تاریخی جملہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا، اس لیے انہیں بھی اپنی اس خوش قسمتی پر بہت بڑا ناز تھا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی تھی اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد جب بھی تجھ سے دعا کرے اے اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ تو کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات۔ تو عشرہ مبشرہ میں سے یہ 5 اشخاص کا ذکر ہو چکا، حضرت عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص، ان 3 کا تو ذکر اس درس میں ہوا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق تو ماقبل درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، اور بقیہ کا انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔
اور ان میں سے ہر ایک نے دعوت قبول کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کا یہ حصہ بن گئے اور اس دعوت کو یہ آگے پھیلاتے گئے، جس سے امت کو انہوں نے یہ سبق یہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد ہمیں حکم یہ ملتا ہے کہ ہم اس مشن کا حصہ بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دعوت کے ذریعے سے، اپنے قول اور فعل اور عمل کے ذریعے سے اور لوگوں تک بھی پہنچانے والے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔